السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی، خادم الافتاء والتدریس، جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم، چھوٹی تکیہ، بہرائچ شریف، یو پی الہند۔ آج 25 ذی قعدہ سن 1441 ہجری مطابق 17 جولائی سن 2020 عیسوی، دن جمعہ مبارکہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر 4 بھائی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، گھر کا مالک بڑا بھائی ہو تو قربانی کس کے نام سے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 4 بھائی ہیں اور سب ایک میں ہیں، گھر کا مالک بڑا بھائی ہے، تو اگر چاروں بھائیوں کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے تو ہر بھائی پر الگ الگ قربانی واجب ہے، اور بڑا بھائی مالک انتظام کار کے معنی میں ہے، یعنی گھر کا انتظام کرنے والا۔ اسی طرح اگر ان چاروں بھائیوں کی بیویوں کے پاس اتنا زیور یا مال ہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو ان پر بھی الگ الگ قربانی واجب ہے۔ خلاصہ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 439۔ آج معاشرے میں یہ رواج ہے کہ گھر میں اگر چند افراد ہیں تو ایک سال ایک فرد کے نام، دوسرے سال دوسرے فرد کے نام، اسی طرح باری باری سب کے نام قربانی کرتے ہیں۔ یوں ہی پہلے سال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام، پھر کسی دوسرے کے نام قربانی کرتے ہیں، حالانکہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو خود اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ باپ اگر ہر سال مالک نصاب ہے تو اس پر ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر باپ نے چند سال اپنے نام قربانی کی اور مالک نصاب ہوتے ہوئے کسی سال بیٹا، بیٹی یا بیوی کے نام قربانی کی اور اپنے نام قربانی نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ اپنے نام سے قربانی کرنے کے بعد دوسروں کی طرف سے جتنی بھی قربانیاں الگ الگ طور پر کر لے کوئی حرج نہیں۔ واجب کو ادا نہ کرنا اور دوسروں کی طرف سے نفل ادا کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر بھی دوسروں کی طرف سے جو قربانیاں کی ہو گئیں۔ خلاصہ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ نمبر 315 اور فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 439۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔